بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی رات کو قیام، نفلی عبادات و تہجد وغیرہ کے لیے مخصوص نہ کیا کرو، اور نہ ہی جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کیا کرو، اس صورت کہ جمعے کا دن کسی ایسی تاریخ کو آ جائے جب تم میں سے کوئی شخص اس میں روزہ رکھتا ہو۔ سامعین، اسی قدر آج کی زیر مطالعہ حدیث مبارک کو دنیا اسلام کے عظیم محدث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرعیہ آفاق کتاب صحیح مسلم میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں نقل کر کے ہم تک پہنچا چکے ہیں۔ مضمون اور مسئلہ دونوں احادیث مبارکہ میں تقریباً ایک ہی بیان فرمایا گیا ہے، جبکہ آج کی حدیث میں چند الفاظ کا اضافہ بھی نوٹ کیا گیا ہے۔ ارشام گرامی کا مدعا یہ ہے کہ جمعہ المبارک کا دن، جو ہفتے کے 7 دنوں میں سید ایام مانا گیا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں اسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں سے بھی افضل دن قرار دیا گیا ہے، اس سے متعلق ایک خصوصی ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ نفلی عبادات کے لیے صرف جمعے کی رات کو خاص مت کرو۔ کوشش کرو کہ ہفتے کی 7 راتوں میں نفلی عبادات کا اہتمام رہے۔ نماز تہجد، تلاوت قرآن پاک، درود پاک، استغفار اور اسی طرح ذکر اللہ پر مشتمل پاکیزہ کلمات طیبات، جن کا احادیث مبارکہ میں کثرت سے تذکرہ کیا گیا ہے، ہر رات کے کچھ حصے کا معمول رہے، یہ بڑی سعادت اور خوش بختی ہے اور صلح امت کا اشعار ہے۔ ایمان کی تقویت کا باعث ہے، خلوص کے حصول کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جب یہ معلومات ہماری راتوں کو زندہ رکھنے کا وقتی حصہ ہوں گے تو شب جمعہ بھی از خود اس میں شامل ہو جائے گی۔ اس کے لیے الگ سے تگ و دو کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح بھی یہی ہے کہ جو صاحب ایمان اپنی قلب کا تزکیہ و تصفیہ چاہتا ہے تو وہ محض ایک رات ہی تلاش میں نہ رہے، بلکہ ہر رات کا کچھ حصہ اس اہم عمل کے لیے وقف کرے، جس میں جمعے کی رات بھی شامل ہے۔ یہ عمل اپنی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر تسلسل کا تقاضا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں بین السطور اسی کی تلقین کی جا رہی ہے۔ دوسرا جزو حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے بھی خاص مت کرو۔ کون نہیں جانتا کہ روزہ رکھنا اہم ترین عبادت ہے۔ حدیث میں فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کے فضائل بڑی کثرت سے ملتے ہیں، اور الحمدللہ اہل ایمان ان کی برکات سے غافل نہیں ہیں۔ یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی امتی سے یہی فرمایا کہ جمعے کے بابرکت دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر صرف ایک روزہ نہیں بلکہ اس سے آگے پیچھے ایک روزہ رکھ کر اس کا جوڑا بنا دو۔ اگر دیکھا جائے تو اس ارشاد گرامی میں جمعے کے دن کی اہمیت کو اور بڑھا دیا گیا ہے کہ جمعے کے روزے کو اکیلا نہ کرو، بلکہ اس کی تعظیم کے پیش نظر جمعرات کے دن کا یا ہفتے کے دن کا روزہ بھی رکھ لو۔ یہ بات اس عظیم دن کے پروٹوکول اور عظمت کی ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک ایک دن کو ملا لو تاکہ درمیان والے دن کا مقام و مرتبہ واضح ہو۔ سو ایک پہلو سہولت کا یہ ہے کہ تو دوسرا عظمت و تقریر کا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم۔ یہی اعجاز اور حسن ہے اس شریعت مطہرہ کا، جسے خالق کائنات جل مجدہ نے
ہمارے لیے پسند فرمایا ہے اور جس کی تشریح کامل نمونہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر مہینے میں کچھ نفلی روزے مثلاً ایام بیض کے روزے رکھتا ہے اور ان میں جمعہ کا دن بھی آ جاتا ہے تو یہ روزہ وہ رکھے کہ یہ تخصیص جمعہ نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر، آخر میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم نکتہ کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ جمعہ المبارک کے دن کے حوالے سے اوپر ذکر کی گئی دونوں صورتوں کا تعلق نفلی عبادت سے ہے۔ رات کا قیام یا دن کا روزہ دونوں نفلی عبادت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا اہتمام کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ نکتہ اس میں یہ ہے کہ نفل عبادات کے مقابلے میں فرض عبادات محدود ہیں۔ ان کا ایک مقرر اور متعین نصاب و نظام ہے۔ ان میں کمی بیشی کا کوئی شعبہ نہیں ہے مگر نفلی عبادات کی کوئی حد نہیں، اور عموماً یہ بات دیکھی گئی ہے کہ انسان نفلی اور مباح کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، اور بالعموم افراط و تفریط یا غلو فی الدین انسانی زندگی میں ایسے ہی کاموں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، اور ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ شیطانی اکساہٹوں کی وجہ سے فرائض سے توجہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے اور مباح کاموں کا اہتمام پورے زور و شور سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور انہی مباحات سے خلاف شرعی امور بھی شیطانی تزئین اور آرائش کی وجہ سے انسانی کشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر معروف و منکر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور بندہ انہی کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ سنت پیچھے چلی جاتی ہے اور بدعات و رسومات دین کا روپ دھار لیتی ہیں، جن کے نتائج و عواقب اس قدر خوفناک اور بھیانک ہوتے ہیں کہ دین بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور دنیا بھی نہیں سنورتی۔ خسر الدنیا والآخرۃ کا ربانی فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء تصوف فرما گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص پانی پر چوکڑی مار کر بیٹھ جائے یا ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا شروع کر دے اور اتباع سنت نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ یہ گمراہ آدمی ہے، اور جو کچھ اس میں صادر ہو رہا ہے جسے نا سمجھ لوگ کرامت سمجھتے ہیں، یہ سب استدراج ہے اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور کسی بھی وقت اس کی ڈھیلی رسی کھینچ لی جائے گی۔ اصل دین تو استقامت علی الدین ہے۔ سچ ہے کہ دین میں تکلفات اور ناروا پابندیوں اور مشکل پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کی زیر مطالعہ حدیث اس کی ایک جھلک ہے اور بڑی چشم کشا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر اپنی گفتگو کا اہتمام کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب تک آپ مجھے زندہ رکھیں مجھ پر رحم فرما کہ میں سب گناہ چھوڑ دوں، نیز مجھ پر رحم فرما کہ میں لا یعنی کاموں کو کرنے کے تکلف میں نہ پڑ جاؤں، اور مجھے ایسے مال میں حسن نظر سے نواز دے جو آپ کو مجھ سے راضی کر دے۔ آمین۔